یہ شاہی مسجد صفدرجنگ مقبرہ مدرسہ ابو المنصور تقریباً 250 سال پرانی مسجد ہے۔ ایک بادشاہ تھے محمد صاحب، ان کے وزیر تھے، سپہ سالار تھے صفدرجنگ، بہت بہادر تھے، بعد میں وہ وزیر اعظم بنے بادشاہ کے۔ ان کے انتقال کے بعد بادشاہ نے ان کی یادگار میں یہ عمارت تعمیر کرائی تھی۔ اندر بہت بڑا مقبرہ ہے، بادشاہ کا وہاں پہ مزار ہے، ان کی اہلیہ کا مزار ہے، اور ہر مقبرے کے ساتھ یہ مسجد بنائی جاتی تھی تاکہ لوگ نماز پڑھیں اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے۔ 47 کے بعد یہ مسجد بند کر دی گئی۔ محکمہ آثار قدیمہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس نے سارے درگاہوں پہ، مقبروں پہ، مسجدوں پہ قبضہ کر لیا اور نماز بند کر دی۔ 1983 میں ہم نے کوشش کی، ایک سال سڑک پہ نماز پڑھی، احتجاج کیا، پرانی دلی سے بسیں بھر کے لاتے تھے کہ مسجد کو کھولا جائے۔ تو 2 مارچ 1984 کو مسز اندرا گاندھی نے مسجد کھولنے کا اعلان کر دیا۔ پوری کیبنٹ کے سامنے ہمارے مسلم قائدین کی میٹنگ ہوئی، سید شہاب الدین ابراہیم سلیمان سیٹھ، مولانا عبدالکریم پاریک اور سید احمد ہاشمی، سی کے جعفر شریف، شیلا کول، پی سی سیٹھی، پی کے تھنگن، ان تمام کی میٹنگ ہوئی اور اصولی طور پر مان لیے کہ مسجد میں ہم نماز سے نہیں روکیں گے۔ ہمارے مسلم قائدین لکھوا کے کہیں لائیو منٹس صرف زبانی وعدہ لے کر کے آ گئے، تو یہاں پہ کم سے کم 10,000 مسلمانوں نے نماز پڑھی، روز تک نماز ہوئی تھی۔ بلند شہر، میرٹھ، کانپور، کہاں سے لوگ بسیں بھر کے لائے تھے۔ ہمیں یہ تھا کہ مسجد کھل گئی ہے، لیکن بعد میں محکمہ آثار قدیمہ کے اسٹاف نے ہمیں پریشان کیا کہ لکھا ہوا دکھاؤ، لکھا ہوا ہمارے پاس تھا نہیں۔ ہم نے کہا کہ نماز کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہوا کرتی، مسجد ہے، بائی فیس مسجد ہے، آن ریکارڈ مسجد ہے، اس میں ہمیں نماز سے آپ نہیں روک سکتے۔ الحمدللہ یہاں نماز ہو رہی ہے۔ مجھے پریشان کیا گیا بار بار، کبھی مسجد کا سامان ہمارا غائب کر دیا، چٹائیاں، لوٹے وغیرہ۔ 1997 میں ایک یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ آیا دھرمویر شرما، اور اس نے مرمت کے بہانے پاڑے باندھ دی کہ جی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ہم نے یہاں پہ زبردستی نماز پڑھی، سائڈ سے نکلتے ہوئے ہم نے کوئی چیز توڑی نہیں، کسی کو مارا نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سائڈ سے نکل کے ہم مسجد میں آئے اور ہم نے یہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں ہمارے خلاف کیس لگا دیے، محکمہ آثار قدیمہ کے جو دھرمویر شرما تھے انہوں نے کمپلین کری، اے سی پی رام کمار تھے انہوں نے ہم پہ کیس لگا دیے۔ 97 سے اب تک کیس چل رہے ہیں، 10 نمازیوں، 9 نمازی پہ اور میرے اوپر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز بند نہیں ہونے دی، کیونکہ شرعی طور پر جہاں جمعہ شروع ہو جاتا ہے وہاں بند نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی 53 مسجدیں ہیں دلی میں جہاں نماز سے روکا جاتا ہے۔ ایک ہزار تو ان کی مسجد کھڑکی گاؤں میں وہ ہے، مسجد موٹ ہے کھیل گاؤں کے پاس، یوسف قتال شاہ کی مسجد ہے، اس طرح کی بے شمار مسجدیں ہیں، قلعے کے قلعے ہیں، لیکن مسلمان بے ہی سوئے میں ان میں نماز کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ اس مسجد سے کب سے منسلک ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا 83 میں میں نے تحریک شروع کری اور 1 سال روڈ پہ نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد 84 سے مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہوں، 2 مارچ 84 سے۔ ابھی کیس کی پوزیشن کیا ہے؟ ابھی کیس کی پوزیشن یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کی افسران جو ہیں ان کو گواہی کے لیے جانا ہے کورٹ میں، اور یہ گواہی کے لیے نہیں جاتے۔ ان کے خلاف وارنٹ آتے ہیں، نوٹس آتے ہیں، کبھی کہہ دیں گے وہ گئے ہوئے ہیں دلی سے باہر، کبھی خود کہہ دیتے ہیں کئی بیمار ہیں، یہ لوگ گواہی پر نہیں جا پاتے۔ الزام کیا ہے آپ پر کہ آپ زبردستی اس میں آئے تھے؟ جی الزام یہ ہے کہ میں نے سرکاری اسٹاف کو مارا، سرکاری عمارت میں زبردستی گھس کر کے سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا، سرکاری کام میں دخل انداز کی۔ انہوں نے 10-12 دفعے لگائی ہیں میرے اوپر، لیکن ثبوت کچھ نہیں ہے، نہ مارنے کا ثبوت ہے، نہ توڑ پھوڑ کا ثبوت ہے۔ بھائی کوئی چیز میں لایا توڑنے کے لیے، کدال سے توڑا تھا میں نے، ہتھوڑے سے توڑا تھا، کیا چیز توڑی تھی وہ یہ آج تک کورٹ میں پیش نہیں کر سکے۔ مسلم رہنما کیا کر رہے ہیں؟ مسلم رہنما تو ہمیں یہاں پھنسا کر کے چلے گئے۔ اگر اس وقت لکھوا کر کے لے آتے، ساری کیبنٹ منسٹری موجود تھی، منسٹر لکھوا لے تھے، بنات والا صاحب، غلام محمود بنات والا صاحب MP
اور سید امین الحسن رضوی صاحب جو ریڈینس کا رسالہ نکالتے تھے انگلش کا، انہوں نے بار بار کہا کہ لکھوا لو ان سے، لکھوا لو ان سے. نہیں بعد میں میٹنگ ہوگی، بعد میں میٹنگ ہوگی، بعد میں میٹنگ ہوگی. بعد میں سید شہاب الدین صاحب نے کئی خطوط لکھے، شیلا کول کو بھی، پی سی سیٹھ کو بھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور 6 مہینے بعد ان کا جواب آتا ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ باضابطہ میٹنگ نہیں تھی، اس لیے ہم اس کے منٹس نہیں دے سکتے. یہ دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ. اس طرح کی کتنی مسجدیں ہیں دہلی میں جہاں صرف جمعہ کی نماز کی اجازت ہے؟ جہاں مسلمان زبردستی پڑھ لیتے ہیں وہاں تو پڑھی جا سکتی ہے. ایک تو کوٹلہ فروشے کی مسجد ہے، وہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے، اور 3 نمازیں بھی ہوتی ہیں. چڑیا گھر کے سامنے ہے خیر المنازل کی مسجد، وہاں نماز ہو رہی ہے. پرانے قلعے کے اندر مسجد ہے، وہاں نماز نہیں ہو رہی. لال قلعے کے اندر مسجد ہے، وہاں نماز نہیں ہو رہی. وزیر آباد پل کے پاس ایک مسجد ہے شاہ عالم کی، اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی. اور جو مزار تھا شاہ عالم صاحب کا جہاں پہ عرس بھی ہوتا تھا، اس مزار کو بھی انہوں نے پلین کر دیا، اس کا تکیہ ختم کر دیا ہے. کشمیری گیٹ پہ ایک مسجد ہے قدسیہ گارڈن، وہاں پہ جمعے نماز ہو رہی ہے. کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے کہ ان ساری مسجدوں کو بازیاب کیا جائے؟ بھائی ممتاز صاحب، میں تھک چکا ہوں. میں نے بہت کیس لگوائے، تحریک چلائی، لیکن مجھے کوئی مدد نہیں ملی. آج جو ہے تو مسلم جماعتیں، مسلم قائدین اس طرف توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ حکومت نے مسلمانوں کے مسائل کی گٹھلی اتنی بڑھا دی ہے، اتنی بڑھا دی، اور دن پر دن وہ گٹھلی بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، تو مسجدوں پہ کون توجہ دے گا؟